اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جس وقت آپ نے مجھے وفات دے دی۔ وفات کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصل میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وفات کا لفظ وصول کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ وصول کرنا کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وصول کیا کہ روح اور جسم سمیت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور کبھی صرف روح کے نکلنے کو بھی وفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دونوں معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت کا عقیدہ اور نظریہ اور قرآن و حدیث کا حکم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت میں آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوگی، جیسا کہ عام تمام مخلوقات کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ اور یہود کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی تھی، اور اس اپنے معاملے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح اور امت مسلمہ کے اجتماعی عقیدے کو چھوڑ کر، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے واضح ارشادات کو چھوڑ کر یہود کے نظریے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سراسر باطل اور غلط ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر یہ باتیں موجود ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ تو وہ ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی ان کو سولی دے سکے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال کر کے معاملے کو اتنا واضح اور صاف کر دیا ہے کہ کسی طرح کا اشتباہ نہیں پیدا ہو سکتا، کہ قتل بھی نہیں کر سکے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ سولی پر چڑھا دیا ہو لیکن موت واقع نہ ہوئی ہو، بے ہوشی ہو گئی ہو، جیسا کہ مرزئی حضرات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کر کے اتنا واضح کر دیا ہے کہ قتل بھی نہیں ہوا، اور سولی پر چڑھانا لٹکانا یہ معاملہ بھی قطعاً نہیں ہوا۔ تو اس لیے امت مسلمہ کا عقیدہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور جو اس کے خلاف چل رہے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، وہ باطل پر ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس سے بھی یہ لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ عام طور پر باطل نظریات رکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ نظریات پہلے اپناتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس امت مسلمہ کا مزاج یہ ہونا چاہیے، اور یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ ہمارا نظریہ ہے، نہ یہ کہ جو ہم نے نظریہ قائم کر لیا ہے قرآن و حدیث کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جائے، ایسا بات درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے میں بھی وہی بات کہوں گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ پھر وہ یہی آیت آپ نے پڑھی کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ،
کہ اللہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تھی تو پھر آپ ہی ان پر نگہبان تھے، تو اس کے بعد کے حالات میں نہیں جانتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہی بات میں کہوں گا۔ تو اس پر مرزائیوں نے استدلال کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہوئے یقیناً موت کے راستے سے ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جیسے آپ نے مجھے وفات دی ہے ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی ہے، یا جیسے حضرت عیسیٰ کو وفات دی ہے ویسے ہی مجھے دی ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تھی اور ان کو سولی دے دی گئی تھی۔ یہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ سے۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ میں بھی عینی ہی ایک جیسی دونوں صورتیں ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تشبیہ بسا اوقات تھوڑی سی مناسبت کی وجہ سے بھی دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی تھی تو پھر باقی بعد کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو ان کے اندر رہا نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دنیا سے اٹھا لیا تھا تو وہ بھی اپنی امت میں نہیں رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو اٹھا لیا گیا تو وہ بھی اپنی امت میں نہیں رہے، صرف نہ رہنے کے معاملہ میں تشبیہ دینا مقصود ہے۔ اور یہ محاورات میں اتنی کثرت سے چلتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ شیر کی طرح ہے، یہ گدھے کی طرح ہے، یہ فلاں کی طرح ہے، تو اس کا خدا نہ خواستہ مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ شیر اور اس انسان میں کسی طرح کا کوئی فرق رہا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک وصف میں مشارکت کی وجہ سے، مماثلت کی وجہ سے، برابری کی وجہ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں کئی سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے ہاں ایک درخت تھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، ذات انوات، اور اس پر وہ ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دیں کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا درخت ہو، ہم اس پر اپنے ہتھیار لٹکا لیا کریں، وہاں پر بیٹھ جایا کریں، بات چیت کر لیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ تمہارا مطالبہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے جب بت پرست قوم کو دیکھا کہ وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیں تاکہ ہم ان کی پوجا کیا کریں۔ ظاہر ہے یہاں پر بنی اسرائیل کا تقاضا بت کا تقاضا تھا اور اس کی عبادت کفر اور شرک تھی۔ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے صحابہ کرام کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام نے تقاضا کیا تھا وہ بھی شرک اور کفر تھا، نہیں، بلکہ یہاں پر تشبیہ دینے کا معنی صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کافروں کی ایک چیز کو دیکھا اور اس کی خواہش کا اظہار کر دیا، یہ تک نہیں سوچا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے اور یہ ہمیں کہاں سے کہاں تک بات لے جائے گی۔ اور تم نے بھی کافروں کی ایک چیز دیکھی اور تمہیں وہ اچھی لگی اور تم نے بھی اس کا تقاضا کر دیا۔ صرف تقاضا کرنے میں مماثلت ہے، وگرنہ وہ کفر اور شرک ہے، اور اس میں کفر، شرک اور گناہ کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں گناہ کی بھی کوئی بات نہیں ہے، نہ کفر کی کوئی بات ہے، نہ شرک کی کوئی بات ہے۔ بسا اوقات معمولی سی مشابہت کی وجہ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں قیامت والے دن دوبارہ پیدا کر لیں گے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا۔
جیسے ہم تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح اس وقت بھی تمہیں پیدا کر لیں گے۔ اور سبھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری پہلی پیدائش ماں باپ کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس کا طریقہ کار بالکل الگ ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے اور اٹھنے کا حکم دیں گے، سبھی لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت دوبارہ پیدا ہونا اس کی ترتیب بالکل الگ ہے، اور پہلے ماں باپ کے ذریعے سے پیدائش کا طریقہ کار بالکل الگ ہے۔ یہاں پر خدا نہ خواستہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ جیسے تمہیں ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے بھی عینی ہی دوبارہ بھی تمہیں ویسے ہی پیدا کیا جائے گا، یہ کہنا مقصود نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات کہنا مقصود ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر لیں گے۔ تو دونوں میں بیعینی ہی مماثلت اور برابری کہیں بھی تشبیہات کے اندر ضروری نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری شریف کی حدیث میں تشبیہ دی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کہیں گے میں بھی وہی کہوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے میری وفات ہوئی ہے ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت وفات ہو گئی تھی جب یہود نے ڈرامہ رچایا تھا کہ ہم نے ان کو پھانسی دے دی ہے، بلکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا، مجھے بھی اللہ نے اٹھا لیا، تو میں بھی امت میں نہ رہا، وہ بھی اپنی امت میں نہ رہے۔ بعد کے حالات میرے بعد بھی اللہ بہتر جانتے ہیں، ان کے بعد بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ صرف اٹھائے جانے کے معاملے میں تشبیہ مقصود ہے، طریقہ کار بھی عینی ہی ایک جیسا ہو یہ کہیں بھی ضروری نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرحال وہ جیسی بھی کوئی بات پیش کر لیں تو اس کا جواب الحمدللہ قرآن میں احادیث میں ہم مسلمانوں کے لیے صاف ستھرا موجود ہے، تو کہیں بھی کسی بھی باطل سے دبنے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جواب ہر جگہ آ جانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جواب ہوتا ہے، ہمارے علم میں نہ ہو تو کوئی اور بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔